على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله صلى الله عليك وسلم يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. صدق الله مولانا العظيم. اللہ تعالیٰ کا بے حد و حساب شکر کہ ہم اس کی بارگاہ کرم میں حاضر ہیں. دعا ہے کہ وہ خالق کائنات، خالق ارض و سماوات ہمیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت اطہار سے مودت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اچھا، میں نے آیت کریمہ تلاوت کی، اس سے پہلے میں آپ کو سورہ یاسین کی طرف لے کر جانا چاہتا ہوں. سورہ یاسین کے اندر رب ذوالجلال نے اپنے ایک بندے کا جو بڑا ہی صالح متقی پرہیزگار تھا، حضرت حبیب نجار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ڈسکس کیا. رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا کہ انہوں نے اسلام تو قبول کر لیا تھا، لیکن قبیلے کے ڈر سے کہ کہیں میں اکیلا ہوں تو کہیں مجھے قتل ہی نہ کروا دیں، تو انہوں نے اپنے اسلام کا اظہار نہیں کیا تھا. اور بعض مفسرین کرام لکھتے ہیں، اور امام نصفی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہمارے سلیبس کے اندر بھی ان کی تفسیر شامل ہے اور ہم ان کی تفسیر پڑھ بھی رہے ہیں. وہ لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ وہ بڑھائی کا کام کیا کرتا تھا، کچھ کہتے ہیں کہ وہ کاروبار، کچھ کہتے ہیں وہ مزدوری کیا کرتا تھا. تو وہ حضرت حبیب نجار رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے دور کے اندر انہوں نے اسلام قبول کیا ہوا تھا. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام اس قبیلے کی طرف دین اسلام کی تبلیغ کرنے کے لیے آئے. جب حضرت حبیب نجار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا نا، تو انہوں نے کہا کہ اب وہ وقت آ گیا ہے کہ اب اسلام کا اظہار کرنا چاہیے. تو انہوں نے جا کر کہا، انہوں نے کہا جب وہ قوم نہیں نہ مان رہی تھی، انہوں نے کہا یا قوم اتبعوا المرسلین اتبعوا من لا یسألکم اجرا وهم مہتدون. اے میری قوم، ان نبیوں کی بات کو مان لو، یہ تم سے کوئی اجرت طلب کرتے ہیں؟ کبھی انہوں نے تم سے کوئی معاوضہ لیا، کبھی انہوں نے کوئی تم سے پیسہ لیا، یا اس دور کے اندر اشرفیاں چلتی تھی، انہوں نے کوئی تم سے اشرفیاں لیا، انہوں نے کہا جی ہمارا اتنا محلے کا گھر بنا دو تو ہم تمہیں دین اسلام کی تبلیغ کرتے ہیں. انہوں نے کوئی ایسی بات کی ہے؟ یہ تو تمہیں کوئی اجرت طلب کیے بغیر رب ذوالجلال کے دین اسلام کی تبلیغ کے لیے آئے ہیں، تو تم کیوں نہیں ان کی بات کو مانتے؟ تم کیوں نہیں ان کی پیروی کرتے؟ بلا تشبیہ و بلا مثال یہاں پر بھی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو رب ذوالجلال نے حکم دیا، محبوب اپنی امت کو پیغام دیجئے، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. وہاں پر تو حضرت حبیب نجار نے کہا تھا نا، یہ دین کی تبلیغ کے لیے آئے ہیں، کوئی اجرت طلب نہیں کرتے، ان کی بات مان لو. تو وہاں پہ وہ یہ عقیدہ دے رہے تھے کہ جدھر بات ماننی چاہیے بغیر اجرت طلب کیے، جب کوئی آپ تک بات پہنچائے تو وہ دین اسلام ہوا کرتی ہے. یہاں پر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تم سے کوئی اجرت طلب نہیں کرتا، بس ایک ہی بات ہے کہ میری اہل بیت اطہار سے مودت رکھنی ہے. تو گویا اہل بیت اطہار کو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کے برابر قرار دیا ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور یہ رب ذوالجلال کا حکم بھی ہے، الا المودۃ فی القربى، الا المحبۃ فی القربانی کا. محبت اور شے ہوتی ہے، مودت اور شے ہوتی ہے. محبت ہوتی ہے کہ آپ نے کسی کو دل سے چاہا، جی مجھے بڑا اچھا لگتا ہے، میں اس سے محبت کرتا ہوں، میں ایسے کر دوں گا، میں اس کو بڑا پسند کرتا ہوں، یہ ہوتی ہے محبت. لیکن مودت وہ ہوتی ہے کہ پھر اپنی جان تو جا سکتی ہے لیکن اس کی ذات کے اوپر کوئی حرف نہیں آ سکتا.
اس کو مودت، جہاں پر محبت کا اینڈ ہوتا ہے نا وہاں سے مودت کا سٹارٹ ہوتا ہے، جہاں پہ محبت کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے مودت کی ابتدا ہوتی ہے۔ اس لیے ارشاد فرمایا الا المودۃ فی القربى۔ آج جس ہستی کی یوم ولادت ہے حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ریحانۃ الرسول، سید الاسقیاء جن کا لقب تھا، اور حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں جو آج گفتگو کرنے جا رہا ہوں الاستیاب کے اندر امام ابن عبد البر وہ بھی اس باتوں کو لے کر آئے ہیں، اس کے بعد امام طبرانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ المعجم الکبیر کے اندر بھی لے کر آئے ہیں، جس طرح میں نے پچھلے درس قرآن میں کہا تھا کہ انہوں نے 3 کتابیں لکھی ہیں، تو المعجم الاوسط سے تب میں نے آپ کو حوالہ دیا تھا، یہ المعجم الکبیر ان کی کتاب۔ اس کے بعد آپ کو یہ سیرت ابن ہشام کے اندر امام ابن ہشام بھی آپ کو یہ باتیں جو انہوں نے نقل کی ہوئی ہیں، اس کے بعد سیرت ابن اسحاق کے اندر امام ابن اسحاق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بھی اس کو نقل کیا ہے، اور امام ابن عساکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تاریخ دمشق کے اندر بھی یہ ساری باتوں کو لے کر آئے ہیں۔ حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب ولادت ہوئی نا تو حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نا اپنے بیٹے کے لیے کچھ نام سوچ کے رکھے ہوئے تھے۔ ایک نام تھا حمزہ، انہوں نے کہا جی میں اپنے بیٹے کا نام حمزہ رکھوں گا، انہوں نے صرف دل کے اندر تھا ان کا خیال، اور دوسرا انہوں نے نام سوچ کے رکھا ہوا تھا حرب، یعنی حرب سے مراد گروہ بھی ہوتا ہے، حرب سے مراد لڑائی بھی ہوتی ہے، پھر وہیں سے محراب جہاں پر یہ امامت کروائی جاتی ہے، تو انہوں نے یہ 2 نام سوچ کے رکھے ہوئے تھے۔ جب بیٹے کی ولادت ہوئی نا تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا علی کیا نام سوچ کے رکھے ہوئے ہیں؟ تو آگے سے حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نام تو سوچ کے رکھے ہوئے ہیں لیکن میں نہیں چاہتا کہ میں آپ سے سبقت لے جاؤں، اللہ اور اس کے رسول سے سبقت لے جاؤں، تو یا رسول اللہ جیسے آپ بولیں گے ویسے ہی کر دوں گا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اب یہ علم غیب، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علی کہاں پر تم نے اس کے اپنے بیٹے کا نام حمزہ اور حرب رکھنا ہے، تم اپنے بیٹے کا نام حسن مجتبی رکھو، کیونکہ یہ نام میں نہیں بلکہ رب ذوالجلال نے جنت سے بھیجا ہوا۔ گرین کپڑے کے اندر، گرین چادر کے اندر لپیٹ کر حضرت جبریل امین علیہ السلام لے کر آئے اور آ کر کہا کہ رب ذوالجلال یہ حکم دیتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے کا اور اپنے نواسے کا نام امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رکھے۔ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اتنے مانوس ہو گئے حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امام حسین سید الشہداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی فجر کی نماز پڑھنے کے لیے نکلتے نا تو آپ گھر کے باہر کھڑے ہو کر کہتے اہل بیت اطہار کو مخاطب کر کے دستک دے کر کہتے اہل بیت اطہار تم وہ ہو جس کے بارے میں رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ رب ذوالجلال نے میری اہل بیت اطہار کو اس طرح پاک کر دیا ہے کہ جس طرح پاک کرنے کا حق ہوتا ہے۔ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھا رہا کرتے تھے تو وہ حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ کر آپ کے کندھوں کے اوپر سوار ہو جاتے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تسبیح لمبی کر دیتے۔ لیکن ایک روز کچھ عجیب ہی معاملہ ہوا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے کندھوں کے اوپر اٹھایا ہوا ہے اور ایک صحابی گزر رہے ہیں، تو صحابی نے دیکھ کر کہا، انہوں نے کہا واہ رب ذوالجلال کی شان دیکھیں کتنی ہی اچھی سواری ہے جس کا نام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا نا تو انہوں نے کہا تم کہتے ہو سواری اچھی ہے، تم یہ نہیں دیکھتے کہ رب ذوالجلال نے سوار کتنا حسین بنایا ہوا ہے۔ حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حسن کہتے ہیں خوبصورت چیز، یعنی دیکھتے ہی انسان کے دل میں وہ اثر کرنے لگے، اس لیے رب ذوالجلال نے نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رکھا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھ کر نکلے تو دیکھا باہر امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھیل رہے تھے، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا علی ایک بات بولوں؟ آگے سے حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا جی ابوبکر بھائی بولے، تو آگے سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا علی بھائی
بے شک بیٹا آپ کا ہے، امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے شک بیٹے آپ کے ہیں، لیکن ہو بہو مشابہت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہوتی ہے۔ آپ کی جبین، آپ کی آنکھیں، آپ کے رخسار، آپ کے کان، آپ کا سر مبارک، آپ کے قدمین، آپ کے بازو، آپ کے ہاتھ، سب کچھ ایز اٹ از محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مثل ہوا کرتے تھے۔ حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو ایک بات ان کی میں ایک اور بتاؤں گا، اور آپ شاید یہ بات پہلی مرتبہ سن رہے ہوں گے، الاستیاب کے اندر امام ابن عبد البر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس کو نقل کیا۔ وہ کہتے ہیں امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 25 مرتبہ پیدل حج کیا ہوا ہے، 25 مرتبہ انہوں نے پیدل حج کیا ہوا ہے۔ اور حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ حج کر رہے تھے تو وہ سفر کے اندر تھے، تو ایک بڑھیا عورت خاتون ملی، انہوں نے پہچان لیا، انہوں نے کہا کہ نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر پہ لے گئی، ان کی صحیح طرح ضیافت کی، اور ضیافت کرنے کے بعد ان کو رخصت کر دیا مہمان کو۔ حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب خلافت ملی نا، تو حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک مرتبہ وہی بڑھیا مل گئی۔ حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا آپ نے مجھے پہچانا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں جی میں نے تو آپ کو نہیں پہچانا، بڑھیا ہو گئی تھی، اس کو صحیح طرح سے نظر ہی نہیں آ رہا تھا، آنکھوں کی بینائی کم، کانوں کی سنوائی کم۔ انہوں نے کہا میں نے آپ کو نہیں پہچانا۔ اگلے سے حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا جب میں پیدل حج کر رہا تھا نا تو آپ نے میری مہمان نوازی کی تھی، آپ مجھے بطور مہمان بنا کر گھر لے کر گئی تھی، تو انہوں نے گھر جا کر بڑھیا عورت کو 1000 اشرفیاں دی۔ 1000 اشرفیاں دینے کے بعد انہوں نے بس نہیں کی، انہوں نے کہا اب آپ میرے بھائی حضرت امام حسین سید الشہداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے۔ وہ ادھر گئی، انہوں نے بھی حضرت امام حسین علیہ السلام نے بھی ان کو 1000 اشرفیاں دی۔ انہوں نے کہا جی ابھی بس نہیں ہو رہی، یہ اہل بیت اطہار کی سخاوت، یہ ہے اہل بیت اطہار کی شان، ابھی بس نہیں ہوئی، 2000 اشرفیاں مل گئیں۔ اب یہ اشرفیوں کو اگر آج آپ پاکستانی روپیز کے اندر کنورٹ کریں تو آپ کو پتہ چلے کیا اربوں خربوں کے اندر قیمت پہنچتی ہے۔ ابھی بس نہیں ہوئی، 2000 اشرفیاں دینے کے بعد انہوں نے کہا جی اب آپ حضرت جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے۔ وہ ادھر گئے، انہوں نے بھی ان کو 2000 اشرفیاں دی، اور وہ بڑھیا وہیں پر کھڑی کھڑی 4000 اشرفیوں کی مالک ہو گئی۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کہا تھا جی کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ اب یہ سارا گھرانہ نور کا کیسے ہے؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ وہ نا عرب کے اندر مشہور تھا، وہ پچھنا لگوایا کرتے تھے، فاسد خون کو نکلوایا کرتے تھے۔ اب یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان بشریت ہے کہ ایک مقام ایسا بھی تھا جہاں پر طائف کی وادیوں میں پتھر لگے اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خون مبارک نکل رہا ہے، اور ایک مقام ایسا بھی ہے کہ آپ کا سینہ مبارک کو جب حضرت جبریل امین نے معراج کی رات شق کیا تو ایک بھی خون کا قطرہ نہیں نکلا۔ یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے۔ تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے خون دیا ایک صحابی کو، کہا یہ باہر جا کے پھینک دینا۔ اچھا بات ختم ہو گئی، رات کا وقت گزر گیا، اگلے دن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی سے پوچھا کہ وہ میرا خون کہاں گیا؟ انہوں نے صحابی رسول نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے تو جگہ کوئی ایسی نہیں ملی جہاں پر آپ کا مبارک خون میں پھینکوں، تو میں نے اس خون کو پی لیا ہے، میں اس خون کو پی گیا ہوں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا چلو ٹھیک ہے پھر مبارک ہو، اب تمہیں جب تک تمہاری زندگی ہے کبھی تمہیں پیٹ کا درد نہیں ہوگا۔ یہ ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خون مبارک کی شان۔ اچھا اب آگے آپ کے نواسے امام حسین سید الشہداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا مقام دیکھیے میدان کربلا کے اندر شمر بدبخت ملعون وہ آپ کا سر جو ہے وہ قلم کر رہا ہے، اور حضرت امام حسین سید الشہداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سجدہ کر رہے ہیں، نماز ادا کر رہے ہیں۔ آپ کی نماز ہو گئی، نماز نہیں ٹوٹی۔ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، حضرت بی بی فضا کنیز تھی حضرت فاطمہ الزہرا کی، وہ آئی آ کر کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی عورت بچہ پیدا کرتی ہے نا تو 40 دن تک نمازیں موقوف ہو جاتی ہیں، وہ نمازیں نہیں ادا کر سکتی، لیکن حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو میں نے ایک عجیب منظر دیکھا ہے، آپ نے ظہر کے وقت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیدا کی ہے اور عصر کی نماز آپ مصلی پہ ادا کر رہی ہیں۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فاطمہ کا خون تمہارے خون جیسا نہیں ہے،
فاطمہ کا خون تمہارے خون جیسا نہیں. ادھر حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھے تیر لگا ہے اور صحابہ کرام سارے نکالنے کے در پہ ہیں, کسی کو پاس نہیں آنے دے رہے, درد اتنی ہو رہی تھی. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا علی کو نماز پڑھنے دو, جب نماز پڑھیں گے تو تیر نکال لینا, ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا. حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز جب پڑھنا شروع کی, صحابہ کرام نے تیر نکال لیا اور صحابہ کرام کہتے ہیں خون کے فوارے نکلے, صفیں ساری خون سے بھر گئیں. لیکن حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز ادا کر کے ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ میرے پاؤں میں جو لگا تیر تھا وہ کب کس نے اور کہاں سے کیسے نکالنا ہے. تو اس کا مطلب کہ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی نماز ادا کی, خون کے فوارے نکلے لیکن نماز ادا ہو گئی. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پھر اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ صحیح کہا کرتے تھے نا کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. اس واقعے کے اوپر اپنی گفتگو کا اختتام, چھوٹا سا واقعہ میں چاہتا ہوں تاکہ آپ کی جو ہے نا ذہنوں تک پہنچے اور آپ کو پتہ چلے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اہل بیت اطہار کی محبت اور مودت کیسی تھی اور ہماری نمازوں کا عالم کیسا ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ جمعے کا خطبہ دے رہے تھے. اچھا خطبہ دے رہے تھے تو سامنے سے دیکھا تھے امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امام حسین سید الشہداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لا رہے تھے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کا خطبہ چھوڑا, جا کر اپنے دونوں نواسوں کو اٹھایا, اٹھا کر اپنی لا کر یہاں پر دوبارہ منبر پر جلوہ افروز ہوئے اور اپنی جھولی کے اندر دائیں طرف امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بٹھایا اور بائیں طرف امام حسین سید الشہداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بٹھایا. اب آپ کبھی امام حسن مجتبی کو تک رہے ہیں, کبھی امام حسین کو تک رہے ہیں, کبھی امام حسن مجتبی کو تک رہے ہیں, کبھی امام حسین کو تک رہے ہیں. کچھ دیر بعد آپ دوبارہ کھڑے ہوئے منبر پر اور آپ نے پھر خطبے کا آغاز کیا اور خطبہ مکمل کر کے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا منگوا دی. اب قیامت تک ہر مکاتب فکر کا بندہ جمعہ کا خطبہ دیتا ہے اور جمعے کا پہلا خطبہ دینے کے بعد خطبہ دیتے پھر بیٹھ جاتا ہے, بیٹھ کر پھر تھوڑی دیر بعد پھر کھڑا ہوتا ہے اور کھڑا ہو کر پھر دوسرا خطبہ دیتا ہے. کوئی پوچھے ان سے کہ یہ جو آپ خطبہ دے رہے ہیں اور درمیان میں جو بیٹھتے ہیں خطبہ بھول گئے تھے, تو آگے سے وہ بولیں گے نہیں خطبہ تو نہیں بھولا تھا. کہتے پھر آپ بیٹھے کیوں تھے؟ تو ہر بندہ یہ بولے گا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی, آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی, وہ تشریف لے کر یہاں پر بیٹھے تھے. تو پھر میں یہ بات ماننے کے قائل میں ہوں نا, اور آپ اس بات کو تسلیم کریں گے کہ رب ذوالجلال اس جمعے کو ہی قبول نہیں کرتا جس جمعے میں اہل بیت اطہار کی یاد شامل نہ ہو. یہ شان ہے اہل بیت اطہار کی. رب ذوالجلال سے دعا ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت اطہار سے مودت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے.